ایک کٹا بند ہو تو دوسرا کٹا کھل جاتا ہے۔ آج کل پاکستان کی سیاست کا جو ہے وہ یہ حال ہوا ہے۔ فارم 45 کو لے کر نئی لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ جعلی فارم 45 لے کے پھر رہے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی نے اپنے بے شمار امیدوار جو کہ الیکشن میں ہار گئے تھے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ فارم 45 کی وجہ سے ان کو ہرایا گیا، چینج کر کے 47 میں لے کے وہ انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے آ گئے ہیں۔ بڑی خبر ہے، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہاتھ کیوں ملایا؟ پی ٹی آئی کے کئی کارکن اور کئی لیڈر ناراض ہو گئے۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہاتھ ملانا کسی صورت قابل برداشت نہیں ہے۔ اس نے ہمارے لیڈر سے متعلق بے شمار الزامات لگائے، کارکنوں کا یہ کہنا ہے۔ اس کے علاوہ 8 فروری کے انتخابات کو جو ہے کالعدم قرار دینے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا گیا ہے، یعنی کہ معاملہ ایک مرتبہ پھر قاضی کی عدالت میں پہنچ چکا ہے۔ جی ڈی اے کی جانب سے آج سندھ کے اندر جلسہ کیا جا رہا ہے، اور اس وقت تمام روڈز بلاک ہیں جب میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، اور احتجاج کل پی ٹی آئی کرے گی اس کے اوپر۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی، نیا کٹا جو کھلا ہے وہ کیسے کھلا ہے کہ ایک کٹا باندھتے ہیں دوسرا کھل جاتا ہے۔ جعلی فارم 45 کا دعویٰ دیا جا رہا ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے عطا تارڑ صاحب کے ساتھ مل کے ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی۔ ان کی پریس کانفرنس شروع ہوئی ہے، کچھ دیر بعد جو پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں، رہنما ہیں، کارکن ہیں، جو امیدوار ہیں، یہ بھی ایک پریس کانفرنس کی صورت میں سامنے آ گئے، اور وہ مسلسل پریس کانفرنس آدھی ونڈو میں وہ آدھی ونڈو میں وہ میں چلتی رہی۔ تو مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ جی جعلی فارم 45 ہے، پی ٹی آئی اس میں مینڈیٹ پی ٹی آئی نے کہا کہ انہوں نے ہمارا چوری کیا ہے، اور ٹوٹل جو اگر آپ دیکھیں ان کے فوٹو کا ٹوٹل بھی کریں تو وہ میچ نہیں کرتا۔ پھر نون لیگ کی جانب سے بات کروں گا، جو پریس کانفرنس میں کہا گیا، انہوں نے کہا کہ یہ جعلی فارم 45 انہوں نے تیار کروائے ہیں، تو اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ اس کا فرانزک کرا لیا جائے۔ اگر مریم اورنگزیب صاحبہ کی یہ بات مان لی جائے کہ اس کا فرانزک کروایا جائے، تو بالکل میرے خیال میں یہ تو بڑا ایک اچھا سٹیپ ہے۔ فارم 45 کولیکٹ کریں اور پاکستان سے نہیں، یہ کسی دوسرے ملک سے خاموشی سے ان فارم 45 کی جو ہے وہ ویریفیکیشن کرا لیں کہ اصلی کون سے ہیں، نقلی کون سے ہیں۔ پاکستان میں اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ پاکستان میں ظاہر ہے پی ٹی آئی پہلے ہی مصیبتوں کا شکار ہے، پہلے ہی مشکلات کا شکار ہے۔ اب اس سچویشن کے اندر آپ کسی کو بھی کہیں گے 4 پولیس والے بھیجیں گے تو وہ تو فارم 45 کو نقلی ہی قرار دے گا۔ اس لیے باہر کسی ملک سے، کسی جگہ پہ جہاں سے دونوں پارٹیاں متفق ہوں، وہاں سے اس کی پڑتال کروا لینی چاہیے، اور اگر جو اصلی ہیں تو ان کو حق ملے، نہیں تو پھر نہ صحیح۔ اچھا جی، آگے چلے جاتے ہیں جی۔ تقریباً تمام لوگوں نے آج پی ٹی آئی کی پریس کانفرنس میں جو ہے جو بتائی کیا وجوہات ہیں، اور کس طرح ان کا فارم 45 تبدیل کیا گیا، پھر کیسے۔ اچھا، اس پہ میڈیا پہ بھی بڑے الزامات آ رہے ہیں، نیشنل میڈیا پہ، کہ جی انہوں نے رزلٹ چلانے شروع کر دیے۔ ان کے اسکرین شاٹس جو ہے وہ پیش کیے جا رہے ہیں وہاں پر، جو الیکشن کمیشن میں پیش کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں۔ تو اس بات کہتے ہیں جی یہاں پر کہ جی جو جیت رہے تھے وہ رات 10 بجے تک لوگ جیت رہے تھے، اور پھر اچانک ہارنا شروع ہو گیا۔ اچھا، یہاں پر بھی ایک تھوڑا سا پوائنٹ یہ آ جاتا ہے کہ جو پریس جیت رہے تھے 10 بجے، دیکھیں 5 بجے پولنگ ختم ہوتی ہے، 6 ساڑھے 6 7 بجے تک تو وہ جو اندر پریمیسز کے اندر ہوتے ہیں وہ ووٹ ڈال رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے آ کے 7 8 بجے 10 بجے پولنگ 8 بجے کے قریب تو گنتی سٹارٹ ہوئی ہوگی، کسی جگہ 7 بجے ہوئی ہوگی، کسی جگہ 6 جگہ ہوئی ہوگی۔ اب 10 بجے تک 12 بجے تک صرف 2%، 1%، 2%، 1% نتائج آئے تھے، جن سے حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ 8 فروری اور رات 9 فروری کی رات کے جو ہے وہ شب خون مارا گیا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی کافی سیخ پا تھے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مینڈیٹ چھینا گیا۔ اچھا، اب یہ تمام چیزیں کس طرف جا رہی ہیں؟ دیکھیں، اب بھی ہم بات کرتے ہیں، یہ ساتھ میں اگر اس کے دوسری خبر بھی ملا لوں، مولانا والی خبر میں آپ سے آخر میں شیئر کروں گا کہ پی ٹی آئی میں کیوں پھوٹ پڑی ہے اس حوالے سے۔ 8 فروری کے انتخابات کو کالعدم قرار دینے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا گیا ہے، اور درخواست دائر کی گئی ہے، بینچ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، پھر جسٹس محمد علی مظہر صاحب اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ، یہ اس بینچ کا حصہ ہوں گے۔ علی خان نامی شہری ہے جس کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ 30 دن میں نئے انتخابات کرانے کا جو ہے وہ اعلان کیا جائے۔ اب
الیکشن کے اوپر ایک اندازے کے مطابق جو ہے وہ تقریباً 70 ارب روپے جو ہے وہ خرچ کیے گئے ہیں۔ اس سچویشن میں میرا خیال میں جب ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس تو کھانے کے پیسے نہیں ہیں، پاکستان تو معیشت بڑی ڈوب رہی ہے، 70 ارب کا ایک ایڈوینچر ہم نے کر لیا ہے، اب ایک 70 ارب روپے کا مزید ایڈوینچر ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا جی، اب میں نے کہا تھا کہ یہ فارم 45 والا اور یہ معاملات اس کو جوڑتے ہیں۔ دیکھیں، قاضی صاحب کے پاس بھی اگر معاملہ جائے گا تو یقیناً قاضی صاحب کی بھی کوشش یہی ہوگی، چیف جسٹس آف پاکستان کی، کہ الیکشن کو کالعدم قرار دینے کی طرف نہ جایا جائے، کوئی اس کا درمیانی راستہ نکلے، کوئی ایسا راستہ نکلے جس کے بعد جو ہے یہ الیکشن ویلڈ ہوں۔ اب اگر یہ الیکشن ویلڈ ہو بھی جاتے ہیں، فرینکلی ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ یہ مان لیا کہ جی اس کے اوپر ان کو ریلیف نہیں ملا، پی ٹی آئی کو، مولانا صاحب بھی ساتھ جڑ گئے ہیں ان کے، یا جڑنے جا رہے ہیں، یا ان کی خواہش ہے جڑنے کی، نئی حکومت بن جاتی ہے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے اور لے کے چل پڑے، پیپلز پارٹی ویسے ہی ان کے ساتھ نہیں ہے، کتنا عرصہ شہباز شریف صاحب اسے گھسیٹ لیں گے؟ کیا شہباز شریف صاحب کی خاطر ایک دفعہ پھر مسلم لیگ نون اپنی ساکھ جو ہے وہ خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہو گئی ہے؟ کیونکہ 6 مہینے تو کیا، سال میں کیا، 2 سال میں بھی اس کو ڈیلیور فی الحال میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب نہیں کر سکتے، کیونکہ یقیناً جو لوگ الیکشن میں ہارے ہیں یا ہرائے گئے ہیں، یہ پرسکون ہو کے گھروں میں نہیں بیٹھ جائیں گے۔ یہاں پر ہمارے وہ ماحول نہیں ہے کہ ہم کہ نہیں چلو بھئی ہم شانہ بشانہ چلتے ہیں۔ جب ایک بندہ پہلے ہی یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی مجھے تم پہ اعتراض ہے، تم نے یہ جعلی مینڈیٹ لیا، مولانا فضل الرحمان صاحب والا سن کے بند کیجئے گا، پہلے میں آپ کو اینڈ پہ بتاؤں گا۔ تو جب شور ہو، 2014 میں بھی یہی تھا کہ جی کنٹینر پہ آگے ہیں عمران خان صاحب، پھر 18 میں آئے، پھر احتجاج کی سیاست۔ پاکستان کے جو لوگ ہیں یہ تو بیچارے مسائل، کبھی کووڈ آ جاتا ہے، کبھی احتجاج آ جاتا ہے، کبھی کووڈ آ جاتا ہے، کبھی احتجاج آ جاتا ہے۔ یہ الیکشن مطلب جیسے میں بات کر رہا ہوں کہ حکومت بن جاتی ہے، وہ لنگڑی لولی حکومت بن گئی، کتنا عرصہ چل جائے گی؟ احتجاج تو پی ٹی آئی کرے گی، مولانا فضل الرحمان صاحب تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے یہی پی ڈی ایم کے لیے بھی احتجاج ارینج کرتے تھے، اور یہی اب ان کے لیے بھی ارینج کرتے ہیں، تو کریں گے، سوری ان کے لیے کریں گے۔ تو حکومت چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، ایسا لگ رہا ہے کہ اگلے کچھ مہینے میں یا تو کوئی بڑا ایڈونچر ہونے جا رہا ہے، اگر بڑا ایڈونچر نہیں ہوگا تو پھر یقیناً نئے الیکشن کی طرف جائیں گے، اور 70 ارب روپے تو میرے تو زبان بھی لڑکھڑا گئی ہے، 70 ارب کہتے ہیں، 70 ارب روپے جو ہے وہ خرچ کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا اگلے 2-3 سال پاکستان۔ تو اب پھر اس کا درمیانی راستہ کیا ہو سکتا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ اب آ جائیں جی مولانا فضل الرحمان صاحب سے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے سیخ پا نظر آ رہے ہیں، وہ اپنے پرانے اتحادیوں سے ناراض ہیں یا یہ کوئی پلاننگ ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پہلے تو جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض حمید صاحب کہ وہ بتا دیے کہ بھئی انہوں نے ہم سے بیٹھ کے یہ کہا وہ کہا، وہاں پر سوالات فضل الرحمان صاحب پہ بھی اٹھے کہ جناب فضل الرحمان صاحب آپ بھی تو ان کی طرف دیکھ رہے تھے نا، آپ نے ان کی ہدایات کیوں مانی، کیوں آپ پھر جمہوریت کے خلاف آپ نے اقدام اٹھایا؟ پھر یہاں تک کہ جنرل فیض حمید یا جنرل باجوہ صاحب جو ہیں، انہیں بھی مجبوراً اپنے ترجمانوں کے ذریعے، جو لوکل ترجمان ہیں نا ہماری طرح کے جو صحافی دوست ہوتے ہیں، ان کے ذریعے اپنا موقف ٹویٹرز پہ دینا پڑا، چینلز پہ دینا پڑا کہ جناب فضل الرحمان صاحب جب یہ بات کر رہے ہیں آپ کے فیض حمید اور جنرل باجوہ یہ آئے اور انہوں نے یہ باتیں کی، تو اس وقت تو جنرل فیض حمید کور کمانڈر پشاور تھے اور وہ اپنے پشاور کی ایکٹیویٹیز کے اندر بزی تھے، ڈی جی آئی ایس آئی تو وہ نہیں تھے اس وقت جب یہ تحریک عدم اعتماد کا معاملہ آیا، یہ سارا کچھ چلا، تو آپ ان کو بھی بیچ میں ڈال رہے ہیں، پھر آپ باجوہ صاحب کو کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مولانا صاحب آپ بڑے باوقار شخصیت ہیں، آپ سے بڑی دنیا امپریس ہے، اور بڑے طلبہ آپ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ تو مولانا صاحب جب یہ ہو رہا تھا، آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، تو ہماری قوم تو آپ پہ اعتماد کر کے، ہمارے تو بچے آنکھیں بند کر کے آپ کے پیچھے لوگ چل رہے ہوتے ہیں، پاکستان کے بے شمار لوگ چل رہے ہوتے ہیں، آپ نے اس وقت یہ بات باہر آ کے پریس کانفرنس میں کیوں نہیں کہی؟ کیوں یہ بات نہیں کہی کہ جناب اندر سے جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ یہ ہمیں کہہ رہے تھے ہم عمران کے خلاف تھے، لیکن اب ہم عمران کے خلاف نہیں ہیں، یا ہم خلاف تھے ہم خلاف رہیں گے، یہ اپنے کام سے کام رکھیں؟ آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اب اینڈ پہ یہ ہوا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب پی ٹی آئی سے محبت بٹورنے کی کوشش کی، ہمدردی بٹورنے کی کوشش کی، تو اس کا رزلٹ یہ ہوا
کہ پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ جو عمران خان کو پسند کرتے ہیں، عمران خان کو چاہتے ہیں، انہیں وہ تمام باتیں یاد آ گئی جو مولانا فضل الرحمان کی طرف سے عمران خان صاحب پہ الزامات لگائے جاتے تھے، جو عمران خان صاحب کے حوالے سے باتیں کرتے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب، اور پھر جو عمران صاحب کہتے تھے، وہ ساری باتیں یاد آئی۔ تو انہوں نے کہا جناب جن لوگوں نے مولانا سے ہاتھ ملایا ہے انہوں نے ملایا ہے، اس میں نہ ہمارا قائد یعنی کہ عمران خان صاحب نہ ان کا کوئی کام ہے، اور جو پھر ہماری ہے کور کمیٹی ہے، جن لوگوں نے ہاتھ ملایا ہے پھر وہ کور کمیٹی میں آئیں گے تو پھر ہم ان سے بات بھی کریں گے کیسے وہ ہاتھ ملا سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ قومی مسئلہ ہے، ایک شفاف الیکشن ہونے چاہیے، وہ نہیں ہوئے، اس پہ اگر مولانا سے بات کی جائے تو مولانا ہمارے ساتھ شامل ضرور ہو جائیں لیکن نچلے درجے پہ۔ عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، مولانا کے گھر جانے کی ضرورت ہے۔ اصل میں اعتراض یہ ہے کہ جی مولانا کے گھر جانے کی ضرورت نہیں تھی، اور اگر ہم عمران خان صاحب کا پرانا سٹانس دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ یہ موقف درست ہے سندھ کے لوگوں کا کہ بھائی آپ کیوں گئے ہیں مولانا کے گھر؟ اگر آپ کو اتنا ہی کوئی اقتدار پسند تھا تو آپ مولانا کو بلاتے، مولانا نے اڑتے رہنا تھا۔ پھر یہ بھی ابھی کنفرم نہیں ہے کہ مولانا جو ہے وہ محبت میں ساتھ چل رہے ہیں یا مولانا صاحب پھر کسی کے کہنے پہ یہ باتیں کر رہے ہیں اور یہ نام لے رہے ہیں۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔